بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے سعودی عرب سے متعلق رات کی کچھ اہم خبریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ دوستوں ویڈیو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ اہم معلومات جان سکیں۔ سعودی عرب کے بجٹ 2020 کے بارے میں کچھ اہم خبر آئی ہے کہ 9 مہینوں کے لیے اصل بجٹ کی جو محصولات ہیں یعنی کہ جو آمدن ہوئی ہے وہ 541.6 بلین ریال ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 184 ارب ریال کا خسارہ سعودی حکومت کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ بدھ کے روز وزارت خزانہ نے 2020 کے پہلے 9 ماہ کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپٹمبر کے آخر میں تیسری سہ-ماہی کا اصل بجٹ بھی اس میں شامل ہے۔ 9 ماہ کے بجٹ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ محصولات میں کافی زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر 184 بلین ریال کا خسارہ سعودی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں 215 بلین ریال کی آمدنی ہوئی، جبکہ اخراجات 256 ریال کے قریب بنے۔ اس طرح سے خسارہ 40 بلین ریال کے قریب پہنچا ہے۔ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت اس سلسلے میں کیا فیصلے کرتی ہے کہ یہ خسارہ مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کوئی نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں یا کوئی اور چیزوں کا سیٹ اپ بنتا ہے، اس کی تفصیلات جیسے آئیں گی مرحلہ وار تمام آپ بھائیوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ اہم ترین معلومات آپ کو بروقت مل سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ ان کے کفیلوں نے اقامہ فیس تو ان کی جمع کرا دی ہے، بلکہ بعض نے تو خود اپنی فیس اقامہ کفیلوں کے کہنے پر جمع کرائی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا اقامہ رینیو نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ سے یہ کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اقامہ تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کے کفیل اپنے سسٹم میں تجدیدی کارروائی مکمل کرے۔ محض فیس جمع کرا دینے سے اقامہ تجدید کے مراحل مکمل نہیں ہوتے، اس کے لیے لازمی ہے کفیل اپنے ابشر یا مقیم سسٹم سے کارکن کے اقامہ رینیو کرانے کے لیے جو بھی متعلقہ آپشن ہیں ان کو استعمال کر کے وہ کمانڈ جوازات تک ارسال کرے تاکہ اقامہ تجدید ہو سکے۔ اقامہ تجدید کرانے کے لیے لازمی ہے کہ ابشر یا مقیم پر موجود تمام مراحل مکمل کیے جائیں، جو کہ کمپنی اور کفیل ہی کر سکتی ہے۔ محض اقامہ فیس جمع کرا دینے سے اقامے کی مدت میں اضافہ نہیں ہوتا جب تک محکمہ جوازات کو اس بارے میں مکمل کمانڈ دے کر نہیں بتایا جاتا ہے۔ یاد رہے، جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوتی اقامہ تجدید کی فیس بھی جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اگر فیس منتقل نہیں ہوگی تو اقامہ تجدید کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اقامے کی فیس ادا کر دینے کے بعد تجدید از خود ہو جائے گی، حالانکہ یہ درست نہیں، جس کی وجہ سے سسٹم پر اس کے اقامے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے کفیل کمپنیوں کی اپنے جو سسٹم ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کمپیوٹر بند کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر بند کرنے کا مقصد جوازات یا مکتب عمل کی جانب سے خلاف ورزیاں جو کفیل اور کمپنیاں کرتے ہیں ان کا سسٹم آن لائن بند کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کا وہ اقامہ تجدید کروا پاتے ہیں، نہ چھٹی اور نہ ہی فائنل ایگزٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال کمپنی اور کفیلوں کے لیے بھی الارمنگ ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں اپنا تمام سیٹ اپ بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی کفیل کسی بھی ورکر کا اقامہ تجدید کروا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر نہ صرف انٹرنیشنل پروازیں بند ہوئی تھیں بلکہ ٹرینوں کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ خاص طور پر ہرمین ٹرین جو کہ سعودی عرب میں ایک زبردست جدید ٹرین ہے، اسے بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، مگر ابھی تازہ ترین خبریں آئی ہیں کہ انشاءاللہ عمرے کی بحالی کے ساتھ ہی بہت جلد اس پر بہت جلدی کام کیا جا رہا ہے اور ہرمین ٹرین کی بحالی کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت جلد آپ اس سلسلے میں خبر سنیں گے کہ ہرمین ٹرین کی پٹریوں پہ دوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 2.5 سے 3.5 کے قریب تھی۔ یہ علاقے خمیس مشیط سے متعلقہ علاقے ہیں۔ سعودی محکمہ ارضیات نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ زیر زمین 5 کلومیٹر گہرائی میں کچھ لہریں آپس میں گڑبڑ ہوئیں، جس کی بنا پر زلزلہ رونما ہوا۔ الحمدللہ ابھی تک اس کے سلسلے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔